اور ہم اسے آزادی سمجھتے رہے جو دراصل غلامی کی ایک نئی شکل تھی۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ضرب کلیم کے مطالعے کا آغاز کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم عصر حاضر کو ایک ایسے تناظر میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں جو کہ جسے ہم اپنا تہذیبی تناظر کہہ سکیں۔ تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے سب سے موزوں اور مناسب آدمی جو ہے، وہ شخصیت جو ہے، وہ علامہ اقبال ہی ہو سکتے ہیں، اور علامہ اقبال کے ہاں ہی یہ ذخیرہ جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ موجود ہے کہ ہم عصر دنیا کو اور اس دنیا کو جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، جس کو ہم عصر حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، اس دنیا کو ہم ایک ایسی نظر سے دیکھنے کے قابل ہو سکیں جو خوش فہمیوں پر اور غلط فہمیوں پر مبنی نہیں ہے، جس دنیا کو ہم اقوام متحدہ کے چارٹر سے ہٹ کر بھی دیکھ سکیں۔ کیونکہ اس وقت ہم دنیا کو اگر دیکھنا ہو تو ہم اس کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اور اپنی اس پسپائی کو جس طریقے سے کور کرتے ہیں اس میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قانون اور اس طرح کی بہت ساری جو خس و خاشاک ہم نے جمع کیا ہوا ہے اس کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت نواب سر حمید اللہ خان فرمانروائے بھوپال کی خدمت میں کیا ہے۔ نواب سر حمید اللہ خان جو ہیں، جو فرمانروائے بھوپال تھے، وہ بھوپال کے یا بھوپال کی جو ریاست تھی اس کے آخری فرمانروا تھے۔ تو اور ان کے بعد جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ انڈین یونین میں ضم ہو گئی، لیکن یہ ریاست جو ہے آج کل مدھیہ پردیش کا حصہ ہے۔ بھوپال مدھیہ پردیش کا ایک طرح سے اس کا کیپٹل ہے، اور یہ ریاست جو ہے یہ وہابیت کا ایک بہت بڑا، یا وہابی تھاٹ یا وہابی فکر کا ایک بہت بڑا مرکز رہی ہے۔ جناب صدیق حسن خان جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو وہابیت کی تحریک تھی اس کے بہت بڑے شارح تھے، اور ان کا تعلق بھی اسی ریاست سے تھا۔ تو یہ آخری نواب کی خدمت میں علامہ اقبال نے اپنی اس کتاب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال جتنی بڑی عظمت کے جس سطح پر ہیں، اس سطح میں ان کی ویسی سرپرستی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔ جو تھوڑے بہت حکمران باقی بچ گئے تھے انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی، اور علامہ اقبال جیسے شاعر کی سرپرستی کرنا جو ہے وہ کسی ایک ریاست کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں تھا۔ لیکن علامہ اقبال جو ہیں وہ افغانستان یا ریاست بہاولپور یا بھوپال یا حیدرآباد دکن، کسی ریاست کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ علامہ اقبال کو فکر معاش سے آزاد کر دے تاکہ وہ فکر سخن جو ہیں وہ اس میں مصروف رہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ بہرحال علامہ اقبال ان کی خدمت میں یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ با امم ایشیا چے کرد و کند، کسے نہ بود کے این داستان فروخان، تو صاحب نظری آنچے در ضمیر من است، دل تو بیند و اندیشہ تو میدانت، بگیر این ہما سرمایہ بہار از من، کہ گل بدست تو از شاخ تازہ تر مان۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ زمانے نے یعنی تاریخ نے ایشیا کی اقوام کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہا ہے۔ یعنی اس وقت تاریخ کی قیامت جس طرح سے ایشیا کی اقوام پر ٹوٹی ہے اور ٹوٹ رہی ہے، جس طریقے سے زمانہ سے مراد اشارہ ان کا استعمار مغرب کی طرف ہے کہ استعمار مغرب نے ایشیا کی اقوام کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو استعمار مغرب تھا وہ جب پیچھے ہٹا
تو اس کا جو پنجہ تھا وہ اور زیادہ گہرا ہو گیا، اس کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی، اور ہم اسے آزادی سمجھتے رہے جو دراصل غلامی کی ایک نئی شکل تھی۔ آج کی دنیا میں ہم پر یہ بہت واضح ہو رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آتی، اس قدر سناٹا ہے امت مسلمہ میں اس نسل کشی پر جو میڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو ہر روز لائیو سٹریم کی جاتی ہے، کہ اس پہ اتنا سناٹا ہے کہ کوئی آواز بھی نہیں آتی۔ اور یہ آزاد قومیں جس طریقے سے خاموش ہیں اور جس طریقے سے اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک پورے معاشرے کو، وہ کسی سے اوجھل نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ استعمار نے ایشیا کی اقوام کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہا ہے، کسے نہ بود کے این داستاں فروخان، تو کوئی نہیں تھا جو یہ داستاں پڑھ کے سناتا، یہ داستاں سنانے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ اس استعمار نے ہمارے شعور کو بھی اس حد تک غلام بنا دیا تھا کہ ہم اس کا یہاں ہونا اپنے لیے رحمت سمجھتے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال آقا سر سید ہیں۔ آقا سر سید تو ان کی غلامی کو دین کا سب سے بڑا فریضہ سمجھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو صاحب نظری آنچے در ضمیر بنس، کہ تو صاحب نظر ہے اور جو کچھ میرے ضمیر، میرے ذہن میں اس وقت ہے پوشیدہ ہے، دل تو بیند و اندیش ہے تو میں داند، کہ تیرا دل میرے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اور تیری جو فکر ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے ذہن میں کیا ہے، اور میں اس معاملے کو، جس معاملے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، میں کیا سوچتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں اور اس کو کیسے ظاہر کرتا ہوں۔ یعنی اسے اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایشیا کے ساتھ استعمار مغرب نے جو کچھ کیا ہے اس سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اس کی گہرائی سے واقف ہیں، اور جس طریقے سے استعمار ہمیں تلپٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے استعمار جو ہے وہ ہماری تہذیب کی بے خوبون کو اکھاڑتا چلا جا رہا ہے، میں اس کا بہت اچھے سے ادراک رکھتا ہوں، اور میرا جو ذہن اس تاریخ کو پڑھنے کے قابل ہوا ہے اور جن خیالات کا حامل ہے، تو وہ نواب صاحب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ تیرا دل ان سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے تیرا دل، اور تیری فکر جو ہے وہ ان سے واقف ہے۔ یہ ایک طرح کی صاف ظاہر ہے ان کی قصیدہ گوئی ہے نواب صاحب کی۔ انہوں نے کیا دیکھنا اور کیا انہوں نے، یہ بیچارے ہمارے جو نواب تھے وہ انہی کے رحم و کرم پر زندہ تھے، ان کی نوابی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ تو جب حکومت تبدیل ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو اس میں کچھ گھنٹے بھی نہیں لگے اور انہوں نے وہ ریاستیں اڑا کے رکھ دی۔ تو آگے فرماتے ہیں بغیر ہما سرمایہ بہار از من، اقبال کہتے ہیں میں نے اس بہار کا سارا سرمایہ اکٹھا کر رکھا ہے۔ کس بہار کا؟ کہ میرے ذہن میں تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ کو دیکھنا جو ہے، اس سے میرے ذہن نے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں جیسے بہار امڈ آئی ہو، اتنے تصورات ہیں، اتنے خیالات ہیں، ایسے ایسے پہلو ہیں جن کو میں نے سمیٹا ہے، اور وہ بہت زیادہ کثرت ہے ان میں۔ بغیر ہم سرمایہ بہار از من، کہ یہ جو اس عصر حاضر کی تاریخ کو، استعمار مغرب کے مظالم کو دیکھ کر جو گل آئے فکر میں نے چنے ہیں، یہ سب میرے پاس ہیں اس وقت، اور میں نے ان کو ایک گلدستے کی صورت میں باندھا ہوا ہے۔ وہ گلدستہ کون سا ہے؟ وہ یہ کتاب ضرب کلیم ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ گلدستہ جو ہے آپ وصول کر لیجئے۔ کیوں وصول کر لیجئے؟ کہ جب گل تیرے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب وہ شاخ پر ہوتا ہے۔ یعنی پھول کے ہونے کی فطری جگہ وہ شاخ گل ہے، لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ جب یہ تیرے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ شاخ گل سے کہیں زیادہ خوبصورت جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اقبال اپنی فکری بہار کے سارے سرمایہ کا گلدستہ بنا کے ضرب کلیم کی صورت میں فرما روائے بھوپال کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو فرما روائے بھوپال جو ہیں
وہ ان کی خدمت میں یہ گلدستہ پیش کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی بہت زیادہ علامہ اقبال کی کوئی بہت زیادہ مدد نہیں کی. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا مطالعہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور امید ہے کہ عصر حاضر کی تاریخ کو دیکھنے کا ایک اینگل، ایک جو نقطہ نظر ہے، ایک پرسپیکٹو جو ہے، ایک تناظر جو ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈیولپ کرنے میں ضرور کامیاب رہیں گے. بہت شکریہ.